محترم عبدالقدوس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني ربكم واحد وآباؤكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے، اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کا معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں. میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مکتب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والے کم سے کم آزاد ہوتا ہے. زبان آزاد، دل آزاد، دم آزاد ہوتا ہے. صدر محفل، اکابر علماء کرام اور طلباء عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے عظیم الشان تقریری مقابلے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تفویض عقیدہ ختم نبوت. محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت دین کا ایک حساس معاملہ ہے. عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد بھی ہے. عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابرو ہے. قرآن و سنت کے محور بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے جان بھی ہے. عقیدہ ختم نبوت کے 1400 سال گزر گئے. سب کا اتفاق ہے کہ ذات نبوت پر اللہ نے ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے. اللہ نے صرف ایک دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے 2 دروازے بند کیے کہ قیامت تک نبوت کا دروازہ بھی بند، کہ قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے. رسولون ہدایت کا سلسلہ سیدنا آدم سے جو شروع ہوا تھا، امینہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے اس کو کامل اور مکمل کر دیا. محترم سامعین، اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، کہا کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا کہ میں اس کی انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری کر دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا کہ میرا محبوب تو قدم اٹھا، میں حق کو بلند بناؤں گا، تو گفتگو کر، میں حدیث بناؤں گا، تو بہانہ کر، میں شریعت بناؤں گا، تو غصے میں ہوگا، میں جہنم اور راضی ہوگا، میں جنت بناؤں گا. 4 آیاتیں ہیں جس کے آخر میں سین آتے ہیں. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس ان اول بيت ووضع للناس كنتم خير امة اخرجت للناس قل اعوذ برب الناس. یہ 4 آیاتیں ہیں جس کے آخر میں سین آتے ہیں. قرآن پر کتب ختم، مرکزیت کعبے پر ختم، یہ امت اسلام پر ختم، ربوبیت خدا پر ختم، نبوت مصطفیٰ پر ختم. حسن مصطفیٰ کو دے کر سوچتے ہیں یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دے کر سوچتے ہیں یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. محترم سامعین، جب لڑائی شروع ہوتی ہیں پیغمبر دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ 313 میرا اساس ہے، میرا مدعا ہے، میرے محنتیں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اسلام ہر دم کامیاب ہوگا. یا اللہ تیرے دن کی خدمت کا بول بالا ہو جائے گا، سپر طاقت کا منہ کالا ہو جائے گا. اگر نیا نبی آنا ہوتا، نیا رسول آنا ہوتا تو میرے پیغمبر کی دعا کا یہ انداز نہ ہوتے، یہ لہجہ نہ ہوتے. اس لیے نبی نے کہہ دیا کہ میں پہلے آ رہا ہوں، قیامت پیچھے آ رہا ہوں. محترم سامعین، میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. حضرت عبد الرحمن نے کہہ رہا تھا، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میرے دائیں بائیں اعلان ہوتا ہے، آواز آئیں ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے ہمارے کہداروں کو، کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے ہمارے کہداروں کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو.
حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہنے لگے حفاظت کر رہا ہے اس کا فوج کا دستہ, حفاظت کر رہا ہے اس کا فوج کا دستہ, یہ دستہ کب طلب رٹے گا اسرائیل کا راستہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ بناؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اللہ ہمارے مشکل کشائی کے لیے کافی ہیں, نبی ہمارے رہنمائی کے لیے کافی ہیں. فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی, تم اپنا شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے پختہ تر یقین کی رسالت تمام شد, ہے پختہ تر یقین کی رسالت تمام شد. بعد حضور پاک نبوت تمام شد. صادق یہ ان کا قول کہ